بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ ترجمہ۔ طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نجد کا رہنے والا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس آتا تھا۔ اس کی آواز کی گھنگھناہٹ تو سنی جا رہی تھی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت آپ سے پوچھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ وہ شخص بولا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے۔ اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ اور روزے بھی میرے اوپر فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ اور صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا کہ اللہ کی قسم، نہ میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 47۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کا کام اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے تو وہ 2 حصہ ثواب کے لے کر لوٹتا ہے، ہر حصہ احد کے برابر ہوتا ہے۔ جو شخص جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کیے جانے سے قبل لوٹ آئے تو وہ 1 قیراط ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ حدیث نمبر 48۔ ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فاسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 49۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت ملے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے، مگر 2 مسلمان باہم لڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، مگر فلاں فلاں باہم لڑے اس لیے اس کی خبر دنیا سے اٹھا لی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہے۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں اور 29ویں اور 25ویں تاریخوں میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 50۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع اور خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ یعنی اس کو نہیں جانتا، بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں، اور میں تم کو اس کی علامتیں
بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے عمارتوں میں رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اور قیامت کا علم تو ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ عند علم الساعۃ لقمان آیت نمبر 34 پوری آیات تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد وہ شخص چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ لوگ اس کو واپس لانے کو گئے مگر وہاں کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، لوگوں نے ان کے دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔